محترم مفتی یوسفی صاحب، آج بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، جماعتوں میں، اداروں میں عدل کی بھی، احسان کی بھی، اور احسان ہی کا تسلسل ہے عفو درگزر بھی۔ ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، انفرادی اور اجتماعی سطح پر عدل و احسان کی اتنی ضرورت ہے اقتصادیات میں، معاشیات میں، معاشرتیات میں، کہ اس سے معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جی۔ اب یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں اور دوسرا آپ کو تحفے دے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، عدل و انصاف کی پوری جڑ کو کاٹ دیا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ انفرادی سطح پہ جب انسان عدل و انصاف کرتا ہے، چاہے وہ باپ کی سطح پہ ہو یا بیٹے کی سطح پہ ہو، تو اس کو بتایا اسلام نے کہ اگر تو باپ ہے تو تیرا عدل و انصاف کیا ہے کہ تو ساری اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ محبت کو شریعت نے مستثنی قرار دیا کہ اولاد میں سے کسی اولاد کے ساتھ آپ کو محبت زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ دل کی حد تک، وہ دل کی حد تک ہے، اس کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی میں زیادتی نہیں ہو سکتی، برابر رکھنا ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ملتی ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تاکہ ایک گھوڑا دیا جائے انعام کے طور پر۔ جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد گرامی سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک کو دے رہا ہوں۔ تو فرمایا پھر میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، اللہ، اس کو دیا تو اس کو بھی دو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اپنے گھروں میں عدل و انصاف کی کیفیات ہے، اور ملکی سطح پہ عدل و انصاف کا نہ ہونا، مساوات کا نہ ہونا، یہ انسان کے اس ملک کی معیشت کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بے شک۔ جب لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں تو اپنا سرمایہ لے کے نہیں آتے، جی۔ وہ کہتے ہیں کبھی ٹیکسز کی مد میں، کبھی ظلم کے مد میں، کبھی لوٹ کسوٹ کی مد میں ہمارا پیسہ ضائع ہوگا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا یہ عدل تھا کہ آپ معاشرے میں، مارکیٹ میں خود جا کے دیکھتے تھے کہ مارکیٹ میں ہماری معیشت پر کہیں غیر ملکی قبضہ تو نہیں کر رہے۔ کیا بات۔ اور جب آپ خود اپنے ہاتھ سے معیشت غیر ملکیوں کو دے دیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہم تو تشت میں رکھ کے پیش کر رکھ کے دے رہے ہیں۔ اپنی مارکیٹوں میں آپ کی نگرانی ہونی چاہیے اور عدل و انصاف ہونا چاہیے اور آپ کا حکم وہاں پہ چلنا چاہیے، تو پھر ملک ترقی کرتے۔ اور ملکوں کی ترقی کا تعلق یہ نظریات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی۔ کوئی بھی شخص اپنا گھر بھرنے کے لیے آ جائے تو وہ ملک کی ترقی کا سبب کبھی نہیں بن سکتا۔ لوگوں کے لیے خیر خواہی، لوگوں کے لیے عدل و انصاف کا جب تک وہ نظریہ نہیں لے کے آئے گا اس وقت تک ملک ترقی نہیں کریں گے۔ یہاں میں ضروری ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے یہ بات عرض کروں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، انہوں نے پوچھا حضور وہ تو غیر مسلم کنٹری ہے، وہاں کیوں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہی ارض القدس، وہ پاک سرزمین ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ اس پاک سرزمین کی آپ کے ارشاد فرمانے کی کیا وجہ تھی کہ وہاں کا حاکم عدل و انصاف کرنے والا۔ کیا بات ہے۔ غیر مسلم تھا لیکن عدل و انصاف کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا ہی ارض القدس، وہ پاک سرزمین ہے۔ تو پاک سرزمین انسان کے لیے وہی جگہ ہے جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر جو عدل و انصاف کا معیار ہے، اس میں یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصول ہے۔ یہود آپ کے پاس اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا یہ اصول حدود اللہ میں ہر کتاب میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک۔ آپ کے مذہب میں بھی، ہمارے مذہب میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے مذہب میں ایسے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی کتاب لے کے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہ کتاب لے کے آئے تو وہ آیت ایسے چمک رہی تھی جیسے سونا چمکتا، اس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مذہب یہ چاہتا ہے کہ عدل و انصاف ہو، احسان ہو، تاکہ معاشرہ پنپ کر اوپر آئے۔ اور جب معاشرے اوپر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے پھر لوگوں پر رحمت کی بارش، برکت بہت ہوتی ہے نا جی، اس کی بہت برکت۔ یہ اس لیے بتایا کہ اگر کوئی قوم عدل و انصاف چھوڑ دے گی تو قحط سالی آ جائے گی، ان کا رزق تنگ ہو جائے گا اور ان کے لوگ آپس میں افراط و تفرید کا شکار ہو جائے، ذہنی دباؤ میں آ جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں تو ہمارے ملک کی ایک کثیر تعداد ذہنی مسائل کا شکار، رات کو اس کو سونے کے لیے نیند نہیں آتی، دوائیاں کھانی پڑتی، کیوں؟ عدل نہیں ہے۔ اس کو یہ فکر ہے کہ صبح میں نے فیس کیسے دینی ہے، صبح میں نے یہ کیسے کرنا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حکومتی سطح پر عدل و انصاف کے ساتھ چلنی ہے۔ احسان کو بھی فروغ دینا چاہیے، عفو درگزر کو بھی۔ عفو درگزر کے لیے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرمایا
کہ اگر کوئی سزا قاضی دینا چاہ رہا ہو جی اور اس کے اختیار میں ہو، حدود اللہ نہ ہو، ہاں تعزیراتی کام ہو، ٹھیک، تو فرمایا اس کا معاف کر دینا یہ سزا دینے سے افضل۔ ہائے اللہ، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ذاتیات کا معاملہ ہاں، بیچ میں آ جاتا ہے، بالکل بالکل، اور تھوڑے جرموں پر سزا زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رسول کی بات آتی ہے تو ساری سزائیں معاف ہو جاتی ایسا ہی ہے، ہیں۔ اس کی وجہ سے قوم نیچے سے نیچے کی طرف وہی بھگت رہے ہیں نا جی ہم، جی، اور اسلام کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ضرور جواب دیتے تھے، ہاں اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور اس کے لیے ہم احد کو دیکھ لیں، جی جب انہوں نے، جو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے ہوئے، جی، انہوں نے پوچھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہاں، کیا ابو بکر قحافہ ہیں، کے بیٹے ہیں، کیا خطاب کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی خاموش رہنا۔ لیکن جب اس نے یہ کہا کہ لات کی عزت بلند ہوئی تو آپ نے فرمایا اب جواب دو، اب جواب، اب توحید کی بات آ گئی، اب جواب دو۔ پھر وہ جواب دیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے، اور آپ نے وہ خطیب کھڑا کیا جس کی آواز میں جلال تھا، اور جب جواب دیا پھر ابو سفیان واپس کی طرف چلا۔ اللہ اللہ، تو اسلام نے بتایا ہے معاشرے کی ترقی عدل و انصاف کے اوپر۔